الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ایک وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ اہل ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اقتدار بخشے گا، یعنی ایک آزاد خطہ زمین بطور نعمت کے انہیں عطا فرمائے گا اور ان کے دین یعنی اسلام کو روئے زمین میں غلبہ عطا کرے گا، بشرطے کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو مسلمانوں کے لیے اس روئے زمین میں آزاد ریاست کے حصول کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں کہ جو لوگ اہل ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں سے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں روئے زمین میں اقتدار عطا کرے گا. اور جب روئے زمین میں اقتدار عطا ہو جائے، جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، جب انہیں ایک آزاد خطہ زمین مل جائے تو اس کے بعد ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ اللہ جل جلالہ نے ایک اور آیت میں بیان فرمائی ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جن لوگوں کو ہم روئے زمین میں غلبہ عطا فرمائیں تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، یعنی نماز کا ماحول پیدا کریں گے. صرف یہ نہیں کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ لی، بلکہ نماز کا ماحول قائم کریں گے. اپنے گرد و پیش میں ہر شخص کو نماز کی طرف لانے کی کوشش کریں گے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں گے، یعنی زکوٰۃ کو بھی نافذ کریں گے. وامروا بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دیں گے. ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے. گویا کہ اہل ایمان کے لیے آزاد خطہ زمین حاصل کرنے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ عمل صالح، کہ وہ نیک عمل کرنے والے ہوں، پھر اللہ انہیں یہ نعمت عطا کرے گا. آزادی کوئی معمولی نعمت نہیں ہوتی. ایک الگ خطہ زمین کسی قوم کو مل جانا یہ کوئی معمولی سہولت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ اسی وقت مسلمانوں کو دیتا ہے جب وہ نیک عمل کرنے والے ہوں. اب جب مل گئی تو پھر اس خطہ زمین پر یا اس آزاد ریاست میں، اس اسلامی مملکت میں ان کی بنیادی ذمہ داریاں اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی. اقاموا الصلاۃ، نماز کا ماحول قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر آمادہ کرو. وامروا بالمعروف، اور وہ نیک کاموں کا حکم دیں گے، اور ونہوا عن المنکر، برائی سے روکیں گے. یہ چند نکاتی فارمولہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا کہ جب تمہیں ایک آزاد ریاست مل جائے، تمہیں زمین میں اقتدار عطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں قدرت دے دے، تو سب سے اولین ذمہ داریاں تم لوگوں کی یہ ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ.
اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو، لوگوں کو عبادات کی تلقین کرو اور اپنے ماحول پر اسلامی چھاپ لگانے کی کوشش کرو کہ نظر آئے کہ یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اگلے نمبر پر جو اگلا کام ہے وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ جب اللہ نے ایک آزاد ریاست عطا فرما دی تو اب اہل ایمان اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن کریم مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت کم تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور روئے زمین پر تم کمزور گنے جاتے تھے، تعداد کے اعتبار سے کم تھے، قوت کے اعتبار سے کم تھے، نتیجتاً مغلوبی اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ جل جلالہ نے تم پر فضل کیا، فآواکم، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ جل جلالہ نے تمہیں پاکیزہ کھانے بطور رزق کے عطا کیے، اور یہ جو تمہیں اللہ نے ٹھکانہ دیا اور اللہ جل جلالہ نے تمہاری مدد کی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، یہ کیوں ہوا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی تم کم تھے تعداد کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے دوسروں سے کم تر تھے، اور ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ تمہیں یہ ڈر رہتا تھا کہ کہیں تمہیں لوگ اچک کے نہ لے جائیں، کوئی تم پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ ان حالات میں اللہ جل جلالہ نے تم پر فضل کیا، تمہیں الگ جگہ عطا فرمائی، تمہیں اپنی مدد تمہارے شامل حال کی، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ تین مختلف کام ہیں مسلمانوں کے۔ آزاد ریاست کے حصول سے پہلے نیک عمل اپنائیں، اور ریاست ملنے کے بعد اللہ کا قانون نافذ کریں، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں۔ آج پاکستان کے مسلمان یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ پر فضل کیا کہ ہمیں رہنے کے لیے ایک آزاد خطہ زمین عطا فرمایا، اور پاکستان کی شکل میں ایک ایسی ریاست ہمیں عطا کی جو قدرتی حسن سے بھی مالا مال ہے۔ ہر قسم کی نعمتیں یہاں فراوانی کے ساتھ ملتی ہیں، چاہے وہ زمینی معدنیات کی شکل میں ہو، موسموں کی شکل میں ہو، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اس خطہ زمین کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ایک ایسی ریاست اللہ نے ہمیں عطا کی، تو ہمارا بنیادی کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہاں اللہ جل جلالہ کے قانون کو نافذ کریں اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں۔ تو اس اعتبار سے آج کا دن پاکستانی مسلمانوں کے لیے یوم تشکر ہے کہ وہ ان دنوں کو یاد کریں جب مسلمان بر صغیر میں کمزور تھے، غلامی کی چکی میں پس رہے تھے۔ ایک طرف انگریز کی غلامی تھی، دوسری طرف ہندوؤں کا تسلط تھا، تیسری طرف سکھوں کے مظالم تھے۔ ان مختلف جابر اقوام کے پنجے میں مسلمان پس رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے بر صغیر کے مسلمانوں پر اپنا فضل کیا اور انہیں یہ آزاد خطہ زمین عطا فرمایا جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، اللہ کے دین کو نافذ کریں، دین پر عمل کریں۔ تو اس دن مسلمانوں کو، یہاں کے مسلمانوں کو ان دنوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان دنوں کے اعتبار سے سوچنا چاہیے۔ یقیناً بہت سارے لوگوں نے وہ دن نہیں دیکھے، اب وہ نسل بہت کم باقی رہی ہے جنہوں نے تحریک آزادی کے مراحل دیکھے ہوں، لیکن تاریخ کے اوراق میں تو سب کچھ محفوظ ہے۔ تو نوجوان نسل کو اس زمانے کی تاریخ پڑھ کر اس وقت کے وحشتناک ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ جل جلالہ کا آفاقی دیا ہوا اصول ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بڑھا کے دوں گا۔ لیکن جس طریقے سے ہمارے ہاں ہر اصول تبدیل ہو چکا، ہماری اقدار تبدیل ہو چکی، تو بجائے اس کے کہ ہم آج کے دن تحریک آزادی کے شہداء کو یاد کرتے،
جو ہزاروں ماؤں کی اور بہنوں کی بیٹیوں کی عصمتیں لٹ گئی تھی ان کو یاد کرتے، لاکھوں کٹے ہوئے سروں کو یاد کرتے، شہداء کے خون کو اپنے سامنے رکھتے، ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے آج کے دن کو نوجوانوں نے ایک عیش و عشرت کا دن بنایا ہوا ہے کہ چھٹی منائی جائے گی، سارا دن گھر میں سویا جائے گا اور شام کو موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر منہ میں باجے لے کر ماحول کو ایک صوتی آلودگی سے مزین کیا جائے گا کہ ہر طرف صوتی آلودگی پھیلائی جائے، موٹر سائیکل کی کان پھاڑتی ہوئی آوازیں ہوں، باجوں کی آوازیں ہوں، اور ان چیزوں میں، ان تعیشات میں اور اس غفلت میں ہم آج کا دن گزار رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے احکام کو اس طرح رون دیں گے، پامال کریں گے، اپنی اقدار کو ذبح کریں گے، تو پھر یہی صورتحال ہوگی جو میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ خطہ زمین دیا ہے، یہ کوئی ویسے نہیں مل گیا، اس کے پیچھے مسلمانوں کی صدیوں کی جد و جہد تھی۔ کئی سو سال مسلمانوں نے جد و جہد کی۔ تحریک پاکستان کے پشت پر بر صغیر کے مسلمانوں کی برپا کی ہوئی تحریک آزادی تھی۔ تحریک آزادی کی وجہ سے انگریزوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائیں اور بر صغیر کو دو حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان پر مغلیہ سلطنت اتنی مضبوط تھی کہ پوری دنیا میں مغل حکمرانوں کا ڈنکا بجتا تھا، اور ہندوستان معیشت کے اعتبار سے اتنا مضبوط تھا کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی ٹوٹل جی ڈی پی کا چوتھا حصہ ہندوستان تنہا پیدا کرتا تھا، یعنی پوری دنیا کی پیداوار کا چوتھا حصہ بر صغیر کا یہ خطہ پیدا کرتا تھا۔ اور یہ خطہ کتنا امیر تھا تو آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ انگریزوں نے کس طریقے سے ہندوستان کو لوٹا۔ یہ 2015 میں جو زر مبادلہ کی قیمت تھی اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے 30 کھرب ڈالر کی مالیت لگائی ہے کہ 30 کھرب ڈالر انگریزوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور تاج برطانیہ نے ہندوستان سے لوٹا، مال کی شکل میں، جواہرات کی شکل میں، روپیہ پیسہ کی شکل میں۔ تو اتنا یہ امیر ملک تھا اور اس قدر بے دردی سے انگریزوں نے اس کو لوٹا۔ 16ویں صدی کے آغاز میں ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی۔ یہ تجارتی ادارہ تھا، جس طرح آپ کے ماحول میں تجارتی ادارے ہوتے ہیں، تو ایسٹ انڈیا کمپنی بھی برطانیہ کا ایک تجارتی ادارہ تھا جس نے ہندوستان کے ساتھ تجارتی مراسم رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ 16ویں صدی 17ویں صدی کے آغاز میں ان کا سفیر سر ٹامس نام تھا اس کا، وہ اس وقت کے مغل فرمانروا کے دربار میں پیش ہوا۔ وہ اس کے دربار میں پیش ہوا کہ ہمیں ہندوستان میں تجارتی سرگرمیاں رکھنے کی اجازت دی جائے۔ جہانگیر فرمانروا تھا بر صغیر کا، اور جہانگیر چونکہ طاقتور حکمران تھا تو وہ ایک کمپنی کے نمائندے اور برطانیہ کے سفیر کے ساتھ بات چیت کرنا یہ اپنے شاہی پروٹوکول کے خلاف سمجھتا تھا، تو اس نے برطانیہ کے سفیر سے ملنا گوارا نہیں کیا۔ 3 سال کی جد و جہد کے بعد اس ایسٹ انڈیا اور برطانیہ کے سفیر نے جہانگیر کے ولی عہد شاہ جہان کو راضی کیا، اور اگست 1618 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے کسی طریقے سے ایک معاہدے پہ دستخط کروائے۔ یعنی آج سے ٹھیک 400 سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے شاہ جہاں سے تجارتی معاہدے پر دستخط کروائے اور سورت، بمبئی، مدراس اور مختلف ہندوستان کے علاقوں میں تجارتی کوٹھیاں قائم کی۔ تجارت کے بہانے یہاں آئے اور آہستہ آہستہ یہاں انہوں نے اپنا تسلط پھیلانا شروع کیا۔ تجارت تو بہانہ تھا، پس پشت ان کا ایک پورا فلسفہ کار فرما تھا۔ چنانچہ ہوتے 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 1803 میں انہوں نے پورے بر صغیر پہ قبضہ کیا، اور اس وقت جو ہندوستان کا بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کا وظیفہ خوار بننا پڑا۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ سن 1600 میں
ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر کو مغل شہنشاہ کے دربار میں حاضری کی اجازت نہیں تھی، لیکن انگریز کی چاپلوسی اور انگریز کی سازشی طبیعت اس قدر ہولناک تھی کہ چند سو سال کے بعد پھر وہی شہنشاہ ان کا وظیفہ خوار بنا، اور اس طریقے سے انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے اس کا خون نچوڑنا شروع کیا۔ اب ایسے موقع پر جو سب سے توانا آواز اٹھی بر صغیر کی آزادی کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی سے بچانے کے لیے جو ایک توانا آواز اٹھی، وہ مسلمانوں کے ایک مذہبی قائد اور عالم دین شاہ ولی اللہ کی تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بہت پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کو دیکھ لیا کہ یہ تسلط قائم کر کے رہے گی، چنانچہ انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا، افغانستان کا حکمران، اور احمد شاہ ابدالی نے حملہ کر کے یہاں مرہٹوں کے اقتدار کو توڑا۔ اس وقت مغلیہ سلطنت پس رہی تھی، ایک طرف مرہٹے تھے، دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، تو مرہٹوں کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں ناکو چنے چبوائے، ان کا تسلط ختم کر دیا، ان کی ریاست ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی انگریزوں کی ریشہ دوانیاں بڑھتی رہیں، تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک اور کام کیا۔ انہیں نظر آ گیا کہ بر صغیر نے غلامی میں جانا ہی جانا ہے، چنانچہ انہوں نے بر صغیر کی اقوام کے لیے افکار کا ایک خزانہ چھوڑا۔ لوگوں انسان کی جو انسانی حقوق ہیں اور جمہوری حقوق ہیں، ہمارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مارکسزم کی پیداوار ہیں، حالانکہ کارل مارکس کی پیدائش سے 100 سال پہلے اور انقلاب فرانس سے 50 سال پہلے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے انسان کے انسانی جمہوری اور اقتصادی حقوق کو بیان فرمایا تھا۔ اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا، ایک طرف ہندوستان پر جابر اقوام کا تسلط ہے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے کے لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تیار کردہ علماء کرام اور بر صغیر کے مسلمانوں کی فوج ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک سلسلہ چلتا رہا تادیر۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بعد ان کے جانشین شاہ عبدالعزیز تھے۔ انہوں نے 1803 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے مکمل طور پر بر صغیر پہ قبضہ کیا، تو 1803 میں شاہ عبدالعزیز نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ دارالحرب ایک فقہی اصطلاح ہے، آپ اس کو وار زون سمجھ لیں کہ یہ اب مسلمانوں کے لیے دارالحرب ہے، اور یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے۔ اور انہوں نے وجوہات کیا بیان کی کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی مذہبی آزادی ختم ہے، نمبر 2 مسلمانوں کے مذہبی قوانین عیسائیوں کے ہاتھ میں ہیں، شہری آزادی نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے بر صغیر دارالحرب ہے اور یہاں کے باسیوں پر جہاد فرض ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ جو 19ویں صدی کے ابتداء میں دیا گیا تھا 1803 میں، آگے 100 سال تک ہندوستان میں جتنی جہادی تحریکیں اٹھیں انگریزی تسلط کے خلاف، اس کے لیے بنیاد شاہ عبدالعزیز کا یہی فتویٰ بنا، اور شاہ عبدالعزیز کو اس فتوے کی پاداش میں انگریزوں کا تشدد برداشت کرنا پڑا۔ ان کے جسم پہ انگریزوں نے چھپکلی کا کوئی محلول مل دیا، جس کی وجہ سے ان کے بدن پر برس کی بیماری نمودار ہوئی، انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ اذیتیں برداشت کر کر کے ان کی بینائی چلی گئی، لیکن اپنے فتوے سے واپس نہیں مڑے اور نہ ہی انگریزوں کے خلاف جد و جہد سے باز آئے۔ شاہ عبدالعزیز کے بعد ان کے جانشین تھے شاہ اسحاق۔ شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے زمانے میں باقاعدہ طور پر انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی شروع ہوئی۔ سید احمد بریلوی شہید رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے ہاتھ پر شاہ ولی اللہ کے خانوادے کے اہم رکن شاہ اسماعیل نے بیعت کی۔ ہندوستان کے ایک اور معروف عالم تھے مولانا عبدالحی رحمہ اللہ، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان دونوں سرکردہ مذہبی شخصیات کی موجودگی میں سید احمد شہید رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف عملی جد و جہد اور جہاد کا آغاز کیا، اور اپنا مستقر یہ سرحد کے جو سرحدی علاقے ہیں یہاں اپنا مستقر بنایا۔
طویل قصہ ہے، مختصر یہ کہ جد و جہد کرتے کرتے انہوں نے پشاور پہ قبضہ کیا اور یہاں کی جو سکھ حکومت تھی اس سے یہ سارے علاقے چھین لیے، اور 6 ماہ تک سید احمد شہید رحمہ اللہ نے اس پورے خطے پر امیر المومنین کی حیثیت سے حکومت کی۔ یہاں مسلمانوں کے لیے بیت المال قائم ہوا، حدود اور تعزیرات کا نفاذ ہوا، اسلامی قوانین کا نفاذ ہوا، لیکن انگریز اور سکھوں نے مل کر سازشوں کے ذریعے سید احمد شہید رحمہ اللہ کو اپنے رفقا کے ساتھ بالاکوٹ کے وادی میں 1831 میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور یوں انگریز کے خلاف آزادی کی ایک توانا آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کیا۔ سید احمد تو شہید ہوئے، لیکن ان کے تربیت یافتہ افراد نے آزادی کا علم اور پرچم پھر بھی بلند کیے رکھا۔ 1857 میں مختلف مذہبی زعماء نے مل کر ایک جامعہ منصوبہ بنایا۔ چنانچہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ جو تھانہ بھون کی خانقاہ کے شیخ تھے اور بڑا وسیع اثر رسوخ تھا، انہیں امیر مقرر کیا گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی کو سپہ سالار مقرر کیا گیا، اور شاملی کا محاذ یہ انگریز کے خلاف گرم ہوا۔ ادھر دلی میں شہنشاہ جو آخری مغل شہنشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کی نگرانی میں انگریز کے خلاف بغاوت شروع ہوئی۔ تحریک آزادی کو کچلنے کے بعد انگریز نے جس ظالمانہ طریقے سے علماء کرام کو نیست و نابود کیا، مذہبی طبقے کو ختم کیا، بر صغیر کے مسلمانوں پر ظلم کیا، شاید ہی تاریخ کے اوراق میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہو۔ چنانچہ مورخین کہتے ہیں کہ بہت سارے آزادی کے کارکنوں کو دریاؤں میں غرق کیا گیا، سور کی کھال میں ان کو زندہ سی کر آگ کے سپرد کر دیا گیا، توپوں کے دہانوں کے آگے باندھ کر ان کو اڑایا گیا۔ اس طریقے سے ایسے مظالم انگریز نے مسلمانوں پر ڈھائے کہ شاید ہی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہو۔ یہ جو آپ کو انگریز کا ایک روپ نظر آتا ہے کہ وہ بظاہر تہذیب کی طرف بلاتا ہے، تو اس کی ظاہری تہذیب کے پیچھے اس کا یہ خون آشام چہرہ ہے کہ وہ اس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کر چکا ہے۔ تو اب جب مسلمان جنگ کے میدان میں مکمل طور پر ناکام ہوئے تو علماء کرام نے مسلمانوں کی مذہبی تربیت کا فریضہ اور ذمہ داری انجام دی۔ یاد رکھیے 1857 کے بعد اگر علماء کرام بر صغیر میں مسلمانوں کی مذہبی ورثے کو محفوظ نہ رکھتے تو ہندوستان کی صورتحال بھی اسپین والی ہوتی۔ اسپین پر بھی فرنگیوں نے قبضہ کیا، عیسائیوں نے، اور وہاں مسلمانوں کو دین چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کے دینی ورثے کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن بر صغیر کے مقامی علماء کرام کی جد و جہد کی وجہ سے عیسائی اپنی تاریخ یہاں نہ دہرا سکے، مسلمانوں سے اپنا علمی ورثہ نہ چھین سکے، ان سے نظریہ نہ چھین سکے، ان سے عقیدہ نہ چھین سکے، اور یہی مسلمانوں کا نظریاتی تربیت تھی، ان کے عقیدے کی حفاظت تھی کہ بعد میں مسلمانوں نے ایک نئے سرے سے پاکستان کی قیام کے لیے تحریک چلائی۔ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی، اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی نگرانی میں مسلمانوں نے ایک شاندار تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں یہ پاکستان کا خطہ مجھے اور آپ کو میسر ہوا۔ یہ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے چند جملوں میں صدیوں کی یہ تاریخ کھینچی ہے، صرف یہ باور کروانے کے لیے کہ یہ پاکستان کوئی مفت میں ہمیں نہیں ملا، اس کے پیچھے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، ہزاروں علماء کرام پھانسی کے پھندوں پر لٹکے ہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک نہ ختم ہونے والی جد و جہد تھی۔ یہ جو بر صغیر آزاد ہوا اور ہجرت ہوئی، اس کو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت قرار دیا گیا۔ 73 لاکھ کے قریب انسانوں نے انڈیا سے پاکستان کے خطے میں ہجرت کی، اور اتنے ہی لوگوں نے یہاں کے خطے سے وہاں ہجرت کی۔ 1951 میں ہندوستان اور پاکستان دونوں کی حکومتوں نے مہاجرین کا ڈیٹا مرتب کیا تو 1.5 کروڑ افراد کی تعداد سامنے آئی۔
کہ آزادی کے وقت 1.5 کروڑ افراد کی نقل و حرکت ہوئی، آدھے ادھر سے ادھر آئے اور آدھے یہاں سے وہاں گئے، 8 لاکھ کے قریب مسلمان اس ہجرت کے دوران گم ہو گئے، جنہیں آپ شہید تصور کر لیں، ہزاروں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں تار تار ہوئیں، پھر جا کر یہ خطہ ہمیں میسر ہوا، اور اتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والی مملکت کے ساتھ میں نے اور آپ نے کیا سلوک کیا؟ ہمارا نوجوان آج جشن آزادی کے نام پر خرافات میں پڑتا ہے، وہ موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر منہ میں باجا ڈال کر یہ روڈوں پہ نکلتا ہے، صوتی آلودگی کا سبب بنتا ہے، اس کے دل و دماغ میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کیسے آزاد ہوا۔ تو میرے بھائی، ہمیں جشن منانا چاہیے، ضرور منانا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک فلسفہ ہے، جو پاکستان قائم کرنے کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے اور مقصد ہے، اگر ہم وہ فراموش کر گئے تو پھر اس علامتی جشن منانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو ہمیں پاکستان کے پرچم نظر آتے ہیں، اس پرچم کے پیچھے عقیدے اور نظریے کی طاقت ہے، عقیدہ اور نظریہ اس پرچم کی روح ہے۔ اگر آپ یہ روح اس سے چھین لیں تو یہ پرچم ایک بے جان لاش کی طرح رہ جائے گا، اور آج لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ مسلمان نوجوان سے عقیدہ چھین لیا جائے، اپنے اسلاف سے اس کا رابطہ کاٹ دیا جائے، اس کے دل و دماغ سے یہ تصور نکال دیا جائے کہ یہ ملک کیسے حاصل ہوا، نتیجتاً اسلاف سے کٹ جائے گا، عقیدے سے کٹ جائے گا، نظریہ فراموش کر بیٹھے گا، عیش و عشرت میں پڑے گا، خرافات میں پڑے گا، اور پھر وہی آپ کے سامنے ہوگا جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کے دن میرے اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کے سامنے ان کی تاریخ کا ایک خلاصہ پیش کریں کہ اس جشن آزادی کی روح تمہارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ جو نعرہ مسلمانوں نے بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اترے کہ یہ وطن بغیر کسی مقصد کے حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔